وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہر جمعہ کے دن لگاتار حدیث کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، جو بہت سارے اخلاق پر مشتمل ہے، نیکیوں پر، زہد و ورع اور جو برے اخلاق ہیں ان سب کی خطرناکی اور ان سے دوری پر مشتمل یہ جو باب، جس کی شرح ہمارے شیخ آپ کے سامنے لگاتار کرتے ہیں، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ چونکہ نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہو جا رہا ہے انڈیا اور سعودی عرب کے مطابق، تو اس لیے ٹائمنگ ہر ہفتے یا ہر ہفتے پر بدلا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں بھی ماشاءاللہ پونا وغیرہ اور ہندوستان کی بھی شہروں میں مسجدیں کھول دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی شیخ کو آنے میں، اور ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ شیخ کے درس کو جمی اور سکون کے ساتھ سنیں، اور شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں ادب احترام کے ساتھ کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم نے شروعات کی تھی، جس میں ظلم کی حرمت اور ممانعت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور قیامت کے دن ظلم کا انجام بہت برا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے بات دیکھی کہ ظلم میں ہر قسم کا ظلم شامل ہے، اللہ کے ساتھ ظلم، اللہ کے معاملے میں ظلم، یا بندوں کے معاملے میں ظلم۔ اللہ کے معاملے میں ظلم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو کائنات کا نظام چلانے والا، اولاد دینے والا، شفا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، رزق وغیرہ دینے والا مانے، یا پھر اللہ کی صفات میں کسی اور کو اللہ کے برابر مانے کہ کہیں سے بھی پکارو وہ سنتا ہے، ہمارے حالات کو سب کچھ جانتا ہے، ظاہر و باطن کا علم اس کو ہے، یا اس طرح کی دوسری جو صفات اللہ کی ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ظلم ہے۔ یہ اللہ کا حق، اللہ کے تفرد کا، اللہ کی انفرادیت کا حق اس کو نہ دینا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں اور اپنے حقوق میں منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابری والا نہیں۔ لہٰذا سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے حق میں ظلم کرے۔ اللہ کے بعد بندوں کا معاملہ ہے کہ بندوں کے حق میں انسان ظلم کرے،
یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا حق اس کو نہ دینا یا کسی کی چیز ناحق اس سے لے لینا، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ظلم کبھی مال کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی جان کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی عزت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کا مال چھین لیا، اس کی جائیداد ہڑپ لی، یا اس کی چیز اس کو نہ دی، لینے کے بعد واپس نہیں لوٹائی، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں مال سے متعلق ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، زمین ہو، یا کوئی اور چیز ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کسی کو جسمانی اعتبار سے ضرر پہنچائے، مارے پیٹے اس کے ساتھ میں، یا اسی طرح سے اس کو قتل کر دے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے نفس یا اس کی جان کے اعتبار سے اس پر ظلم ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کسی کی عزت خراب کرے، اس پر جھوٹی تہمت لگائے، اس کی غیبت کرے، اس پر بہتان باندھے، لوگوں میں اس کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان یا اپنا قلم استعمال کرے، تو یہ بھی چیز کسی کی عزت خراب کرنا، کیونکہ عزت انسان کا حق ہے۔ اب اگر کسی کی عزت ضائع کی جائے، برباد کی جائے، اس کی عزت خراب کی جائے، تو یہ بھی اس کی عزت کے اعتبار سے اس پر ظلم ہے۔ لہٰذا ان تینوں صورتوں میں ایک انسان ظالم قرار پاتا ہے بندوں کے معاملے میں۔ اس لیے ہر انسان کو ہر قسم کے ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کا وبال نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ آج کے درس میں اسی سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور مزید ظلم کا ایک بہت بڑا سبب دنیا کی حرص اور دنیا کی چیزیں جمع کرنے کی ناجائز خواہشات، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جو لوگوں کے خلاف، ان کے جان و مال اور ان کی عزتوں کے خلاف انسان کو کارروائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کے بعد ایک یہ دو حدیثیں ذکر کی ہیں، اور دونوں میں ظلم مشترک ہے۔ پہلی حدیث میں صرف ظلم کا بیان ہے، اور اس کے بعد والی حدیث میں ظلم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر ہے جسے شح کہا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا اور جس کی بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، متفق علیہ۔ قیامت کے دن ظلم اندھیریاں بن کر آئے گا، اندھیریاں بن کر انسان پر چھا جائے گا، اندھیریاں بن کر انسان کے سامنے آئے گا۔ تو قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی شکل میں انسان پر آئے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے ظلم کا وبال آخرت میں انسان کو بھگتنا ہے، اور ظلم اور ظلمات میں ایک اعتبار سے مناسبت ہے۔ اندھیریاں، ظلم اندھیری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے اس کے بارے میں جو باتیں کہیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی دیکھیں گے۔ ظلم کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ظلم حرام ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دین دھرم کے لوگ جانتے ہیں کہ کسی پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ظلم حرام کیوں ہے؟ ظلم حرام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ کس کا کیا حق ہے ہم اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حقوق طے کیے ہیں، اور ہر ایک کو سماج میں، بڑے چھوٹے کو، مرد اور عورت کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے غریب امیر کو، ہر ایک کو حق دیا ہے۔ یہ جو حق ہے یہ اللہ کا طے کیا ہوا ہے۔ اب اللہ کے حکم سے اس کا حق اس کو ادا کیا جائے تو یہ عدل و انصاف ہے، اور اگر ایک انسان اس حق کو ضائع کرتا ہے تو یہ اللہ کی معصیت ہے۔ تو حقوق اللہ نے طے کیے ہیں، انسان اپنی عقل سے نہیں طے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جائیداد میں عورت کو بھی اتنا، بیٹی کو بھی اتنا حصہ دیا جائے جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے، اور برابر کر دیں، تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ انسانی عقل کے اعتبار سے عدل ہو سکتا ہے، انصاف ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق میں کسی کو زیادہ دیا گیا اور جس کا حق تھا اس کو کم دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ حقوق جو طے ہوتے ہیں وہ عقل سے طے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے حکم سے طے ہوتے ہیں، اور ظلم وہ ہے جسے اللہ نے ظلم قرار دیا۔ اس لیے آج سماج میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے اسلام میں عورت کے لیے پردہ ہے، اسلام میں عورت کے بارے میں یہ کہ اس کو جائیداد میں آدھا حصہ ملے گا مرد کے مقابلے میں، بیٹی کو بیٹوں سے آدھا ملے گا، تو یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی طے کیا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کو ظلم ہم مجرد عقل کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے، ظلم شریعت کی بنیاد پر ظلم ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ ظلم ہے، کسی کی چیز کوئی چھین لے تو انسان کی فطرت کہتی کہ چیز اس کی تھی، کسی اور کو لینے کا حق اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو آپ عقل کی بنیاد پر طے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ معلومہ کہ ظلم نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حرام کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ انسان اگر کسی کو زخم پہنچا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف جارحیت ہے، اس کے خلاف ظلم ہے، لیکن وہی چیز اگر ایک ڈاکٹر کر رہا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ تو یہ کون طے کرے گا؟ انسان کی عقل طے کرے گی، یا سماج طے کرے گا، یا دنیا کا قانون طے کرے گا؟ کون؟ اللہ رب العالمین نے اس کو طے کیا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا عدل و انصاف ہے، کیا احسان ہے، کیا ظلم ہے۔ لہٰذا ظلم کی معرفت کے لیے یہ بہت اہم بات ہے، ظلم کی معرفت کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، انسان کی عقل کی طرف نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے البر والصلہ میں، اور حدیث نمبر 2577۔ تو معلوم ہے کہ ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کسی کے بھی ساتھ میں ظلم نہیں کرے گا، نہ نیک لوگوں کے ساتھ نہ بروں کے ساتھ میں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ بالکل ظلم نہیں کرتا ہے، کسی پر نہیں کرتا ہے، نہ اچھوں پر نہ بروں پر۔ اچھوں پر نہیں اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کے اجر کے استحقاق سے کم نہیں دیتا، کہ اس نے بہت ساری نیکیاں کی، اونچا مرتبہ ملنا چاہیے تھا لیکن نیچے ڈال دیا اللہ نے جنت میں اس کو، یا اس کی نیکی کوئی ایسی رہ گئی جس کا ثواب اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، کسی کی نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، اور کسی کو اس کے حق سے کم اللہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں شروعات ہی 10 گنا سے ہوتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرے، اللہ 10 گنا سے لے کے 700 بلکہ اس کے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کو اس کا اجر ثواب عطا کرتا ہے۔ گناہ کے اعتبار سے بھی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے کہ اس کا گناہ چھوٹا تھا اور سزا بڑی دے دی، یا گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اس کو سزا دے دی، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ یا کوئی گناہ گار ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، اس کی نیکیاں اللہ ضائع کر دے اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ انسان کے پاس ایمان ہے، وہ اپنے رب کو رب مانتا ہے، اپنے معبود کو معبود مانتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذات و صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تب تک اللہ رب العالمین چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کی سنبھال کے رکھتا ہے۔ لیکن جب اس نے اللہ کو اجر دینے والا مانا ہی نہیں، اپنا معبود تسلیم ہی نہیں کیا، اللہ کے برابر کسی کو کر دیا، تو اس نے اللہ سے اجر لینے کا حق کھو دیا، کیونکہ اللہ نے اس کو شرط رکھا ہے، اور انسان اگر اس شرط کو توڑ دے تو پھر وہ اپنا حق بھی کھو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں بات بتائی کہ ظلم کا بدلہ یا ظلم کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی سزا کو اللہ نے آخرت تک مؤخر نہیں کیا ہے، بلکہ اکثر اوقات اس میں دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ، ہر قسم کے گناہ، جو بھی گناہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ان کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، الا البغی وعقوق الوالدین او قطیعۃ الرحم، سوائے 2 گناہوں کے، ایک البغی، ایک سرکشی کرتے ہوئے دوسروں پر ظلم کرنا، اور دوسرے وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یا راوی کہتے ہیں او قطیعۃ الرحم، یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قطع رحمی کرنا، رشتے ناطے توڑنا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں عموم اور خصوص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ
بدسلوکی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ بھی رشتہ توڑنے ہی کی شاخ ہے، لیکن یہ خاص ہے ماں باپ کے ساتھ، اور قطع رحمی عام ہے سارے رشتہ داروں کے ساتھ میں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان بدسلوکی کرے۔ آپ نے فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں، قطع رحمی اور ظلم کرنا، یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت، اللہ تعالیٰ ان دو گناہوں کے کرنے والے، ارتکاب کرنے والے کو دنیا ہی میں موت سے پہلے سزا دے دیتا ہے۔ ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ آخرت تک مؤخر نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین دنیا ہی میں موت سے پہلے ان کو، یعنی ایسے انسان کو سزا دے دیتا ہے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ادب میں حدیث نمبر 591 پر یہ حدیث موجود ہے، شیخ الالبانی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا بغی، بغی کے کیا معنی ہے؟ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْبَغِي مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، بغی کے معنی کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ حد پار کر دینا، جس کو ہماری زبان میں سرکشی کہا جاتا ہے۔ اور سرکشی یہ ہے کہ آپ دوسرے کے حق میں داخل ہو جائیں، دوسرے کی حدود میں آپ داخل ہو جائیں، اپنی حدیں پار کر جائیں، اور یہی ظلم ہے۔ اسی لیے یہ النہایہ میں ابن اثیر نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اللحیانی کہتے ہیں کہ اصل البغی الحسد، بغی کی اصل کیا ہے؟ حسد ہے، حسد کرنا، جلنا کسی پر۔ ثم سمی الظلم بغیا لأن الحاسد ظالم، پھر اس کے بعد ظلم کو بھی بغی کہا جانے لگا، یا بغی ظلم کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ حاسد ظالم ہوتا ہے۔ جب انسان حسد کرتا ہے تو پھر وہ غیبت بھی کرتا ہے، پھر وہ کسی کے خلاف سازش بھی کرتا ہے، اس کی جان، مال اور عزت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو ضرر پہنچے۔ تو حسد انسان کو ظلم پر آمادہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل البغی الحسد ثم سمی الظلم بغیا لأن الحاسد ظالم، تو معلوم ہوا کہ بغی کے معنی ظلم کے ہوتے ہیں، اس میں حسد بھی شامل ہوتا ہے۔ الغریبین فی القرآن والحدیث میں انہوں نے بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین ظالم کو وقتی طور پر ڈھیل دیتا ہے، بعض اوقات یہی ڈھیل اس کی سرکشی میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم اور ان کی سرکشی کی بنیاد پر فوراً پکڑ لیتا، فوراً ان کا مواخذہ کرتا، تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان گناہ کرے فوراً اس کی سزا اس کو مل گئی، بلکہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو وقت دیتا ہے۔ یہ وقت اس کے لیے خیر ہوتا ہے اس اعتبار سے، اچھے انسان کے لیے یہ وقت خیر ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ توبہ کر لے۔ لیکن جو سرکش ہوتا ہے، یہی مہلت اس کے لیے مزید سرکشی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ پر کچھ نہیں ہوا کا مطلب میں غلط نہیں، اور پھر وہ اور زیادہ گناہ کرتا ہے، اور زیادہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑ لیتا، تو پھر زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن یہ ڈھیل ہمیشگی والی نہیں ہوتی ہے کہ کبھی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین مدت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن پھر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب ان کا وقت آ جاتا ہے، ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر لا يستأخرون ساعة، پھر وہ ایک گھڑی کے لیے بھی نہ معاملے کو اپنا وقت پیچھے کر سکتے ہیں، نہ آگے کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو کوئی بندہ نہ اسے جلدی کر سکتا ہے، نہ اسے مؤخر کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ ہے کہ کب کس کو پکڑنا ہے، کب کس کو سزا دینا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 میں بات کہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔
کہ اللہ رب العالمین کی ڈھیل بعض اوقات ظالموں کے لیے مزید ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ظالم کو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ نے خود قرآن کریم میں بھی کہا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، لیکن میری پکڑ بہت سخت ہے، میری چال بہت سخت ہے، اس سے نکل بھاگ نہیں سکتا کوئی۔ اللہ رب العالمین کسی کی سزا کا اگر ارادہ کرے تو سزا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کو یعنی پکڑتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پکڑ اللہ کرتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ لم یفلتہ لم یطلقہ، اطلقہ سے کہ اللہ رب العالمین ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، جب اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور اس کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ اچانک اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر گڑگڑانا کام نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا، قال، صحابی کہتے ہیں ثم قرأ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، سورہ ہود کی آیت نمبر 102۔ آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، کہا اور ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ کا معاملہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے یعنی ان کی گرفت کرتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے، ان کا مواخذہ کرتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ یوں ہی اللہ کسی کو نہیں پکڑتا، بلکہ وہ ظالم تھے، ظلم معاشرے میں غالب آ گیا، خباثت سارے معاشرے میں پھیل گئی، جب پھر اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کہا ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہے۔ تو اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کچھ نہیں کر سکا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے لشکر کے ساتھ سب کو غرق کر دیا، اسی راستے پر غرق کر دیا جس میں وہ اپنی نجات سمجھ رہا تھا، جس میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ راستہ، اس راستے پر چل کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے گا، بنی اسرائیل کو پکڑ لے گا، لیکن وہ راستہ ان کی پکڑ نہیں، اس کی پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین بعض اوقات ایک ظالم کو نجات کے راستوں میں ہلاک کرتا ہے اور اہل حق کو ہلاکت کے راستوں میں نجات دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آگ ان کے لیے کیا بنا دی؟ سلامتی، لیکن فرعون کے لیے راستے کو اس کی گمراہی اور اس کی ہلاکت کا راستہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو تفسیر القرآن حدیث نمبر 4686 پر، اور امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2583 پر ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظالم کو مہلت ملتی ہے لیکن وہ وقتی ہوتی ہے، مہلت ملنے کے بعد جب سزا آتی ہے پھر مہلت نہیں ملتی ہے، پھر اللہ سخت پکڑ کرتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ظلم کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں ملتا، اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے آخرت کا دن بھی رکھا ہے کہ آخرت میں تو جو یہاں چھوٹ گیا وہاں نہیں چھوٹ پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس بھرم میں نہ پڑے رہنا، اس گمان میں نہ رہنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے، ظالموں کے ظلم سے غافل ہے، عزتوں کو خراب کر رہے ہیں، جان و مال کا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے جینا حرام کر رہے ہیں، کوئی سیاسی طاقت پا کر، کوئی مال و دولت پا کر، کوئی عہدہ پا کر، کوئی کسی اور چیز کو پا کر، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کی کرتوت سے، ان کے ظلم و جبر سے اللہ غافل ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے دنیا میں اتنا سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کیوں کچھ نہیں کرتا ہے؟ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں دنیا میں ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہوتا اس دنیا کو چلانے والا، کوئی گاڈ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔
بہت سارے لوگ مغربی تہذیب میں اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بصیرت و نور نہیں ہوتا ہے جو نبیوں کے ذریعے ملتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو آزادی انسان کو جو کچھ کرنے کی ہے، معلوم ہوا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ قانون کی پکڑ سے بھی نکل جاتے ہیں اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے۔ تو یہاں کوئی نہیں ہے جو انسان کو کنٹرول کرنے والا ہو، انسان آزاد ہے، کوئی خالق و مالک اور کوئی رب اور مالک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، کیوں انسان پکڑا نہیں جا رہا یہاں پر، کیوں یہاں پر ظالم ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور اس کے پاس طاقت بڑھتے جا رہی ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، اس کے خلاف اٹھنے والوں کو کچل دے رہا، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس گمان میں مت رہنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم، وہ تو بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی سزا کو مؤخر کر رہا ہے، آگے کر رہا ہے، ایسے دن کے لیے لیوم تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ میری ایسی سخت پکڑ ہوگی، وہ اپنی طاقت کے، اپنی سیاست کے، اپنے مال و دولت کے، اپنے اثر کے، اپنے سارے تعلقات کے بھرم میں پڑا ہوا تھا، اور اچانک موت آ گئی۔ پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا قیامت کا دن ہے، اور اس دن دیکھا کہ میرا کوئی مددگار نہیں، اور پھر میری ساری برائیاں جنہیں میں بھی بھول گیا تھا، مجھے اب میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب وہ ظلم اندھیریاں بن کے مجھ پر چھا گیا ہے، سجائی نہیں دے رہا کہ کہاں جاؤں۔ یہ دن جب آئے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اسی لیے اللہ نے بتایا ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جنہیں دنیا میں اپنا حق نہیں ملتا ہے، جن کی زندگیاں، عزتیں، مال و دولت، جائیداد تباہ کر دی جاتی ہے، جن کے گھر میں کسی نے کسی کو کھویا ہے اس نے کسی ظلم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے، ایک ایسے دن تک کے لیے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ گھبراہٹ سے آدمی جہاں وہاں دیکھے گا اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، اپنے حال کو اور اپنے انجام کو دیکھے گا، اس وقت میں وہ گھبرا جائے گا، اتنا گھبرا جائے گا کہ آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ جو حال ہوگا یہ ظالموں کا قیامت کے دن ہوگا۔ آج مظلوم کا حال ایسا ہے، گھبرایا ہوا، پریشان، اپنی جان و مال کے لیے ڈر اور یعنی خوف کی نفسیات میں جی رہا ہے۔ کل کو یہ دن ان لوگوں کے لیے آئے گا جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ لہٰذا ایک مظلوم کو اگر دنیا میں حق نہیں ملتا ہے، اپنا انصاف نہیں ملتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جس دن اس کے ظلم کے بدلے زیادہ بہتر انصاف اس کو ملے گا۔ دنیا میں آپ انصاف کتنا دیں گے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا، اس کو ایک سزائے موت، اور اگر 1000 کو مارا ہے، کتنی سزائے موت دیں گے آپ اس کو؟ ایک ہی موت ملے گی اس کو۔ اصل انصاف آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ دنیا عدل و انصاف کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، ہاں اس کا جز یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ یہاں جزا مکمل مل سکتی ہے نہ سزا۔ وفا مکمل دینا، تمہارے اعمال کا بھرپور مکمل بدلہ یہ قیامت کے دن تم کو ملے گا۔ اسی لیے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اصل وہاں بدلہ ملے گا۔ یہاں جزئی طور پر سزا ملتی ہے، جزئی طور پر انسان کو انعام ملتا ہے، کامل نہیں، کامل آخرت میں ہے۔ تو کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے دن تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ کسی گناہ گار پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا گناہ، اس کا برا ہونا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس پر ظلم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، چاہے وہ فاجر و فاسق کیوں نہ ہو، چاہے وہ خود گناہ گار کیوں نہ ہو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کے جو گناہ ہیں، اس کے جو فجور ہیں، اس کی جو شریعت کی مخالفتیں ہیں، وہ اس کا وبال اس پر ہے، لیکن دوسرے کو اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ اور اگر اس ظلم کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہے۔
اور بددعا کرے، اگر وہ اللہ کو پکارے، فریاد کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی گناہ گار اگر ہے تو اس پر ظلم کرنے کی اجازت کسی کو مل جائے گی، نہیں، اس کا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن ظلم کسی پر بھی جائز نہیں ہے، دشمن پر بھی نہیں، کافر پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2229 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بددعا سے بچو، یعنی اس پر ظلم کر کے اس کی بددعا پر اس کو آمادہ نہ کرو کہ وہ تمہارے خلاف بددعا کرے، ایسا کوئی کام مت کرو، اتنا مجبور نہ کر دو کہ وہ اللہ کو پکارنے لگے تمہارے ظلم کی وجہ سے۔ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بددعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حجاب، اس لیے کہ اس کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں دونہا کہا، دعویٰ سے معاملہ جڑا ہوا، ضمیر دعویٰ کی طرف ہے کہ اس کی دعا کے اس کی پکار کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ معلوم ہے کہ ایک کافر پر بھی ظلم کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ایک کافر پر بھی ظلم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں اپنی رائے بدلنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سارے کافروں کا گویا کہ ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام میں اسلام کی دعوت ہے، اسلام کفر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتا ہے، اس کے لیے اسلام میں الگ سے حقوق اور اس کے لیے الگ سے احکام ہیں۔ یہ نہیں کہ سب کو اسلام ختم کر دے گا، بلکہ اسلام میں معاہد کے لیے، ذمہ کے لیے احکام ہیں، وہ اپنے دین پر چلتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہ سکتا ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ تو یہ یعنی یہ نہیں کہ ہر کافر کو مٹا دو، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ تھے، مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، تو یہ بتاتا ہے کہ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ تو اسلام میں کافر کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، کفر کے معنی انکار کے ہیں۔ تو اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا فانه ليس دونها حجاب، اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، پردہ، رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 119 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، میری امت میں دو طبقے ہیں یا دو قسم کے لوگ ہیں، دو لوگ ہیں جنہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، میری سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ کون ہے یہ دو بدقسمت؟ آپ فرماتے امام ظلوم غشوم، مسلمانوں کا وہ حاکم جو بڑا ہی ظالم ہو اور غشوم ہو، علماء نے کہا غشوم سے مراد بڑا سخت دل ہو، ایسا مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کے امور کا والی جو بڑا ہی ظالم ہو اور بہت ہی سخت دل ہو، سخت مزاج ہو۔ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور ہر وہ آدمی جو اسلام میں دین کے معاملات میں یا تمام امور میں غلو کرے، حدیں پار کر جائے شریعت کی، اور مارقن، اور اسلام کے دائرے میں یا شریعت کے دائرے سے خروج اختیار کرے، وہ غلو کرے، کرنے کے کاموں میں حد پار کر دے، زیادتی کر جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں حدیں پار کر جائے۔ مارقن، مرقہ کا مطلب ہوتا ہے خرجہ، تو یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، حدیث میں جیسے آیا ہے کہ مارقین یعنی جو حدود اللہ نے رکھی ان سے نکل بھاگنے والا، غالن جن کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے کہا ان میں غلو کر دینا، بلکہ ممنوعات میں بھی غلو ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ظالم بادشاہ اور دوسرا شریعت کی حدود میں غلو اور خروج کرنے والا، گویا کہ منمانی کرنے والا ہے، اپنے دل سے بڑھاتا ہے، اپنے دل سے گھٹاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3798 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ ظالم قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، ظالم بادشاہ، خصوصاً بادشاہ کا یہاں ذکر ہے، اس لیے
کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اگر وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو ایسا انسان اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے شفاعت چھین لی جائے، اس کو شفاعت کا حقدار نہ رکھا جائے، کیونکہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کی حفاظت کرتا اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی جو بھی اس کے پاس حکومت ہے، ریاست ہے، فوج ہے، اس کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، وہ لوگوں کی رعایا کی فکر کرتا، ان کا خیال رکھتا، نہیں کہ ان پر ظلم کرتا۔ تو جب اس نے ظلم کیا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حقدار نہیں رہا، کیونکہ شفاعت کیا ہے؟ کسی کے معاملے میں اس کی مدد کرنا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا ظالم کے ساتھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی پونجی ہو، مال و متاع کچھ بھی نہ اس کے پاس، نہ اس کے پاس مویشی ہیں، نہ اس کے پاس کھیتی باڑی ہے، نہ اس کے پاس سونا چاندی ہے، نہ اس کے پاس سکے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، ایسے آدمی کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اب کہا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز تھی، اس کے پاس روزے تھے، اس کے پاس زکوٰۃ تھی، یعنی دنیا میں نماز کی نیکیاں کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اور یہ ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آیا، لیکن کس حال میں آیا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، قیامت کے دن آیا تو کیسا آیا کہ فلاں کو اس نے گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، وَقَذَفَ هَذَا جھوٹی بہتان کسی پر باندھی، جھوٹا الزام کسی پر لگایا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فلاں کا مال ہڑپ کر لیا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا فلاں کا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ تینوں قسم کے ظلم ہیں، غور کریں، جیسا ہم نے شروع میں بتایا کہ ظلم تین قسم کے ہوتے ہیں، جان، مال اور عزت۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، مقدم کس کو رکھا گیا؟ عزت، کہ فلاں کو گالی دی، فلاں پر تہمت، جھوٹی بہتان، جھوٹا الزام لگا ہے، یہ ہوا عزت۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا اور فلاں کا مال ہڑپ کر لیا، یہ مال کے بارے میں ظلم ہوا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا اور یہ جان کا ظلم ہوا، کسی کو تو قتل کر دیا یا کسی کا خون بہایا یا کسی کو مارا پیٹا۔ تو یہ جان، مال اور عزت کے معاملے میں اس نے لوگوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اس کی عبادتی زندگی بڑی اچھی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک والی زندگی اس کی اچھی نہیں تھی۔ حقوق کے معاملے میں وہ عبادات تو کرتا تھا، لیکن وہ لوگوں کے معاملے میں ظالم تھا۔ تو کیا ہوا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، بس حقدار جو بھی ہوں گے جن پر ظلم کیا تھا، اس کو بھی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اس کو بھی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن پیسہ تو ہے نہیں، دینار درہم تو ہے نہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا جن پر اس نے ظلم کیا تھا، بھرپائی کی جائے گی، قصاص دلایا جائے گا۔ دنیا میں بھی قصاص ہوتا ہے، آخرت میں قصاص مال سے نہیں بلکہ اعمال سے، نیکیوں سے ہوگا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، لیکن اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں لیکن لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں تو کیا کیا جائے گا؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، دوسروں کی خطائیں، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو پھر نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا فائدہ نمازیں اتنی پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ دیا اور نہ جانے اور کتنی نیکیاں کیا، عبادتی امور تو صحیح تھے لیکن لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ظالم تھا، عزت کے معاملے میں، جان کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں یہ ظالم تھا۔ تو کیا ہوا؟ حقدار آئے اور ان کو حق دینا پڑا، نیکیاں ساری ختم، لایا تھا لیکن کھو دیا، دنیا میں سنبھال کے رکھا تھا لیکن آخرت میں کھو دیا، اور نیکی اگر کم پڑ گئی تو اور بڑا وبال، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، وہ بری ہو جائیں گے اور یہ
گناہگار قرار پائے گا، اتنا سب کچھ کر کے بھی جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی عبادتی زندگی اگر صحیح کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی لوگوں کے ساتھ سماجی زندگی کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے۔ رشتے ناطے جو بھی ہمارے ہیں، متعلقین، پڑوسی، رشتہ دار، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیوی، شوہر، سارے جتنے بھی لوگ ہر ایک سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا یہ بہت اہم ہے، ورنہ عبادتیں کر کے بھی آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو اسلام جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ عبادتیں اچھی سے کر لو باقی کچھ نہیں، عبادت بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ حقوق ان کے ادا کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بھی اسلام ہے۔ اسلام ایک دین کامل ہے جو زندگی کے سارے معاملات اور سماج کے سارے پہلوؤں کو انسان کے لیے بہتر بناتا ہے۔ ان سب کی رعایت ضروری ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ والآداب میں، حدیث نمبر 2581۔ ابو عثمان کہتے ہیں، اور انہوں نے کئی صحابہ سے روایت نقل کی ہے، عن سلمان الفارسی وسعد بن مالک وحذیفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد 6 أو 7 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عثمان نے کئی صحابہ کا نام لیا، کہا یہ روایت سلمان فارسی سے ہے، سعد بن مالک سے، حذیفہ بن یمان سے، عبداللہ بن مسعود سے، یہاں تک کہ 6-7 صحابہ کا نام انہوں نے گنوایا اور کہا ان سب سے یہ روایت میں نے نقل کی ہے۔ قالوا، سب کے سب کہتے تھے، ان الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى انه ناج۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ خود گمان کرے گا اب تو میں نجات پا جاؤں گا، میں تو پاس ہونے والا ہوں، میں تو چھوٹ جاؤں گا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا اپنے دل ہی دل میں؟ انہ ناجن، کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو نجات پا گیا بھائی۔ فما تزال مظالم بنی آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنہ، لیکن بنی آدم کے جو حقوق اور مظالم تھے، جس نے ان پر ظلم کیا تھا، اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ فلا تزال مظالم بنی آدم تتبعه، اس کے پیچھے پڑے رہیں گے لوگوں کے مظالم، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ حقدار مانگتے رہیں گے، اپنا حق مانگتے رہیں گے، مظلوم اپنا حق مانگتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں سب کو بانٹ کے ختم کر دی جائیں گی۔ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ تو آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نجات پانے والوں میں سے ہوں، لیکن وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا۔ البعث والنشور میں امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 2224 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ آخری حدیث ہم اس باب میں ذکر کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت لہ، اب کسی سے ظلم ہو گیا تو کیا کریں؟ کیا اس کی بھرپائی دنیا میں ممکن ہے؟ آخرت میں بھی ممکن ہے، لیکن وہ بہت خطرناک بھرپائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو آخرت میں بھرپائی سے بچنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں اس کا معاملہ حل کرا لے۔ جس پر بھی ظلم کیا تھا، چاہے جان کا ہو، مال کا ہو، عزت کا ہو، دنیا میں وہ معاف کرا لے یا بدلہ اس کا دے دے، جس صورت سے بھی ہو شریعت کے دائرے میں اس کو حل کرا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کسی کا اپنے بھائی پر کوئی ظلم ہو، یعنی اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، من عرضہ او شیء، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں او مالہ، کہ اس کی عزت یا کوئی اور چیز یا اس کا مال، اس میں کوئی ظلم اس نے کیا ہو، زیادتی اس نے کی ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی کا دن ہے، وہ اپنے لیے اس کو حلال کرا لے۔ یعنی اگر مان لو کسی کا مال لے لیا تھا تو اس کو اپنے لیے ہبہ کروا لے، یا واپس لوٹا دے، یا اس کی اجازت مانگ لے، یا اس سے معاف کرا لے۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی وہ اس سے اپنی معافی کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ دینار ہیں نہ درہم، بدلے میں دینے کے لیے نہ دینار ہے نہ درہم۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے پاس نیک عمل رہے قیامت کے دن ظلم کرنے والے کے پاس، تو بس جتنا ظلم اس نے کیا تھا اتنی نیکیاں اس کی لے لی جائیں گی، اس کے اعمال میں سے وہ نیکیاں لے کر
اس کو دے دی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ رہیں تو پھر جس پر ظلم کیا گیا تھا اس کی برائیاں لی جائیں گی اور اس پر لاد دی جائیں گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ امام البخاری نے المظالم والغصب میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2449۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں حلال کرا لے، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو کسی طرح سے آزاد کرا لے، اس کو راضی کر کے، اس سے معافی مانگ کے، یا اس کا بدلہ اس کو دے کر۔ اگر نہیں تو آخرت میں اس کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ظلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ظلم قیامت کے دن انسان کے لیے ظلمات بن کر آئے گا اور انسان کے لیے ہلاکت بن کر آئے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کسی پر بھی ظلم نہ کرے، نہ انسان پر نہ جانوروں پر، کسی پر بھی ظلم جائز نہیں ہے، نہ نیک لوگوں پر نہ بروں پر، نہ مسلمان پر نہ کافر پر، کسی پر بھی ظلم جائز نہیں ہے، ظلم سے بچنا چاہیے۔ اس بات کی دوسری حدیث جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں ذکر کی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، لیکن ایک زائد اس میں بات ہے۔ آئیے اس حدیث کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القیامہ واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم اخرجہ مسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریا بن کر آئے گا۔ واتقوا الشح، اور شح سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ شح نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا، جو پہلی قومیں تم سے گزری ہیں، تم سے پہلے گزری ہیں، شح نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے ہم دیکھتے ہیں، اس کو بڑی اختصار سے، اس کے بعد بھی ایک ٹکڑا ہے جس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ پہلا حصہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں گزرا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس باب میں ہم دیکھتے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ ظلم ہوگا کس اعتبار سے؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء نے یہ بات کہی ہے مختلف الفاظ میں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا، بہت پیاری بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَنشَأُ الظُّلْمُ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ، کہتے ہیں کہ ظلم دراصل دل کے اندھیروں سے جنم لیتا ہے۔ انسان کا جو ظلم کرنا دوسروں پر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں کرتا ہے ظلم؟ اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان کا نور تازہ ہو، روشن ہو، اس کا قلب اللہ کی طرف سے آنے والے علم سے اور اس علم پر ایمان سے اور رضا سے اور اس کی طاعت کے جذبے سے، وہ کیوں کسی پر ظلم کرے گا؟ گناہوں کے اندھیرے جب دل میں چھا جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم سے اعراض کرتا ہے، اور جب اس کا ایمان یا تو ختم ہوتا ہے یا پھر اس کے دل کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا نور دھندلا جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، تب جا کر ظلم انسان کی زندگی میں جنم لیتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَنشَأُ الظُّلْمُ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ، کہتے ہیں کہ ظلم دل کے اندھیروں سے پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے۔ وَلَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْهُدَى لَنَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ، کہتے ہیں اگر انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے نور لیتا، روشنی لیتا، روشنی پاتا، تو ضرور اس کی نگاہ ظلم کے نتائج پر پڑتی ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی میں ہیڈ لائٹ برابر ہو تو آپ کو دور تک دکھائی دیتا ہے، گڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اندھیرے میں گاڑی چلا رہے ہیں یا چل رہے ہیں اور آپ کے پاس روشنی نہیں ہے تو گڑھے میں انسان گرے گا۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اگر آپ کی روشنی دور تک جاتی ہے تو آپ کو آگے دور تک دکھائی دے گا۔ جتنی روشن آپ کی گاڑی کی لائٹ ہے اتنا دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وہ روشنی نہیں ہے تو آپ کو دور کے قریب کا بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وَلَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْهُدَى لَنَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ، اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے نور لیتا تو وہ
عواقب یعنی ظلم کے نتائج کو دیکھ پاتا ہے۔ فَإِذَا سَعَى الْمُتَّقُونَ بِنُورِهِمْ الَّذِي اكْتَسَبُوهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ التَّقْوَى ظَهَرَتْ ظُلُمَاتُ الظَّالِمِ فَاكْتَنَفَتْهُ، کہتے ہیں کہ فَإِذَا سَعَى الْمُتَّقُونَ بِنُورِ الَّذِي فَإِذَا سَعَى الْمُتَّقُونَ، جب قیامت کے دن متقی اس نور کی روشنی میں چلیں گے، اس نور کی روشنی میں چلیں گے جو اپنے تقوی کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا۔ متقیوں کو اپنے تقوی کی بنا پر ایک نور دیا جائے گا جو قیامت کے دن ان کے کام آئے گا، اور اس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ظَهَرَتْ ظُلُمَاتُ الظَّالِمِ فَاكْتَنَفَتْهُ، اس دن ظالم کی اندھیریاں اس پر چھا جائیں گی اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ تو اہل ایمان اپنے متقی اپنے نور میں چلیں گے، لیکن ظالم اس نور سے محروم ہوگا، وہ اندھیرے اس کو لپیٹ لیں گے اس کے ظلم کے۔ تو کشف المشکل من حدیث الصحیحین میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560 پر۔ تو قیامت کے دن ظالم اپنے ظلم میں پھنس جائے گا، ظلم اس کے ظلم کے اندھیرے اس پر چھا جائیں گے۔ لیکن اس حدیث میں دوسرا پہلو ہم کو دیکھنا ہے، جو حدیث میں ایک دوسری بات بیان ہوئی اور دوسری برائی ہے، بلکہ یہ وہ برائی ہے جو انسان کو ظلم پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ظلم کی حدیث ذکر کی، پھر اسی سے متصل ایک اور حدیث ذکر کی جس میں ظلم کے ساتھ ساتھ ایک اور برائی ہے جو ظلم پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شح۔ شح کیا ہے؟ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَاتَّقُوا الشُّحَّ، شح سے بچو۔ شح کیا ہے؟ ابن فارس کہتے ہیں شح الشین والحاء، شح 2 حروف سے بنا ہے، شین اور حاء عربی زبان میں۔ کہتے ہیں الاصل فیہ المنع، اس کی اصل کیا ہے؟ روک لینا، منع کرنا، روک لینا۔ ثم یکون منعا مع حرص، پھر شح کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا روکنا جس میں لالچ ہو، مال کو، نفع کو، منفعت کو، خیر کو روک رکھنا، کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ الاصل فیہ المنع ثم یکون منعا مع حرص من ذلك الشح، اسی سے شح بنتا ہے، وهو البخل مع حرص، کہتے ہیں کہ شح کیا ہے؟ کنجوسی کے ساتھ لالچ کو کہتے ہیں، ایسی لالچ جس میں کنجوسی بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شح۔ مقایس اللغہ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن الاثیر رحم اللہ کہتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، کہتے ہیں الشح اشد البخل، پرلے درجے کی کنجوسی کو شح کہتے ہیں، بہت زیادہ کنجوسی میں بہت زیادتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شح۔ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْبُخْلِ، بخل میں، کنجوسی میں جتنا آدمی یعنی چیزوں کو روک لیتا ہے، اس سے زیادہ شح میں انسان خیر کو روکتا ہے۔ کنجوسی سے بڑھ کے کنجوسی کو کیا کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں۔ لیکن ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک اور معنی اس پہ آگے بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے، اور اخیر میں حدیث سے ہم گویا کہ یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ نے جو بات کہی ہے وہی فیصل اس میں ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال طائفة من العلماء، علماء کے ایک گروہ نے یہ بات کہی ہے، الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها۔ یہ بہت پیاری اور جامع تعریف اس کی ہے، بلکہ شح کے عواقب یا شح کی برائی اس میں ہے۔ ہر لالچ شح نہیں ہے، انسان کو لالچ ہوتی ہے مال مل جائے، پھر اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کماتا ہے، یہ لالچ بری چیز نہیں ہے، یہ شح نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں جس کو مذموم کہا گیا۔ اگر یہ انسان سے نکال دیا جائے تو انسان کوئی کمائے گا ہی نہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ نے جو کہا کہ انسان کے لیے مزین کر دیا ہے، عورتوں کی چاہت ہے، اولاد کی چاہت ہے، مال کی، سونا چاندی، اور اسی طرح سے سواریاں اور نہ جانے کتنی چیزیں۔ تو انسان کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے حصول کو مزین کیا ہے، اس کی چاہت اس میں ڈالی ہے، اور یہی وہ چاہت ہے جس کی وجہ سے، یہی وہ لالچ اور طمع اور رغبت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انسان
چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اور نظام چل رہا ہے دنیا کا. اگر یہ لالچ نہ ہو سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا. کوئی کہے کہ بھائی ہمارے یہاں کام ہے، مجھ کو نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھ کو پیسے ہی نہیں چاہیے. سارے لوگ اگر ایسے ہو جائیں تو آپ کو کوئی مزدور نہیں ملے گا، بلکہ آپ خود بھی کچھ کریں گے نہیں، کسی اور کے ہاں جاب نہیں کریں گے، نہ تجارت کریں گے. یہ جو لالچ ہے یہ بری نہیں ہے. اسی کے نتیجے میں انسان حقوق ادا کرتا ہے لوگوں کے، اس کے لیے حاصل کرتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے. تو یہ برا نہیں ہے، یہ لالچ بری نہیں ہے. شح کیا ہے؟ شح حرام لالچ کو کہتے ہیں. ایسی لالچ جو انسان کو محرمات تک لے جائے، محرمات کی بھی چاہت کرے، ناحق کسی چیز کو طلب کرنے کی لالچ، اس کا حق نہیں ہے، وہ کسی اور کا حق چاہ رہا ہے، یہ لالچ شح ہے. یا ایسی لالچ جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی، نہیں چھوڑوں گا میں، پیسہ ہے، دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، آپ کو نہیں دے رہا ہے وہ دوسرے کا حق. اس مال کی اس لالچ کو جو حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. اور ایسی لالچ جو دوسروں کا مال یا دوسروں کی چیزیں ہڑپنے کا ذریعہ بن جائے، ایسی لالچ کو شح کہتے ہیں جو بری ہے. یہی بات ابن رجب رحم اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں قال طائفۃ من العلماء الشح هو الحرص الشدید. پہلی بات، بہت زیادہ حرص، شدید حرص. الذي يحمل صاحبه على ان ياخذ الاشياء من غیر حلها. وہ غیر حلال طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے پانے کی لالچ. وَيَمْنَعُهَا مِنْ حُقُوقِهَا، اور حق ادا کرنے میں وہ مانع بن جائے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں وہ لالچ رکاوٹ بن جائے. ایسی لالچ بری ہے اور اس کو شح کہتے ہیں. حرام طریقے سے چاہت اور حقوق میں رکاوٹ، اس لالچ کو شح کہا جائے گا. تو کہا کہ یہ علماء نے کہا ہے. مجموع رسائل رجب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 میں یہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شح ہلاکت لاتا ہے. انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن ہلاکت تب ہوتی جب انسان اس لالچ کی بات ماننے لگتا ہے. دیکھیے وسوسہ کسی کے بھی دل میں آ سکتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی گناہ کا آ سکتا ہے، چاہت کسی بھی چیز کے دل میں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نفس میں اٹھنے والی حرام چاہتوں سے اس کو روکے اور نفس کو پاک کرے. تو نفس کی ہر چاہت پوری نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس چاہت سے اس کو روکا جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا. تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کا کام ہے. تو شح انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے فرما برداری نہ کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کو جوڑا ہے کس سے؟ کہ جب انسان اپنی اس حرص کے، اس لالچ کی تابعداری کرنے لگے، اس کا غلام بن جائے، لالچ کا غلام بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں جو خود ایک درس کا باب ہے. آپ نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وقت ہو گیا نہیں نا. ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. ہوا متبع، ایسی خواہش، ایسا فلسفہ، ایسے افکار، ایسی رائے جس کی انسان پیروی کرنے لگے، جو شریعت کے خلاف ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے. ایسے افکار، ایسی چاہتیں، ایسی خواہشات، ایسے فلسفے جن کی انسان پیروی کرنے لگ جائے، اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لے اور اسی کو فالو کرنے لگے، اصول بنا لے اور اس کے اوپر چلنے لگے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے. ہوا متبع، ایسی چاہت جس کی پیروی انسان کرے. وشح مطاع، اور ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے، ایسی لالچ جس کا انسان گویا کہ غلام بن جائے، جہاں لالچ لے جائے گی وہاں جائے گا. لالچ کا بندہ کہ جہاں اس کے لیے مفادات ہیں، وہ مفادات کی بنیاد پر اصول اس کے نہیں ہے، وہ قاعدے سے نہیں چلتا ہے، وہ فائدے سے چلتا ہے، فائدہ دیکھ کر چلتا ہے. تو ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے، غلام بن جائے.
مطاع ہو جائے، شح مطاع جو ہے مطیع بن جائے اس کا، وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں ہوں۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں کہ ایک انسان کا فلسفے گھڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جانا، دوسرا یہ کہ وہ لالچ کا غلام بن جائے، مفادات کا غلام بن جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو سمجھنے لگے، کسی کو گنتا نہیں ہے، خود ہی میں ہی بہت زبردست ہوں۔ تو ایسا آدمی نہ علماء کی مانے گا، نہ بڑوں کی مانے گا، نہ کسی کا ادب کرے گا، وہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، کسی کی بات سنتا نہیں ہے۔ تو ایسا جو آدمی ہے، یہ تینوں لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ تینوں چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں۔ تو اس میں دوسری جو چیز بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ شح مطاع، ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے۔ معلوم ہے کہ فرما برداری سے ہلاکت آتی ہے، صرف وسوسے سے انسان ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو الاوسط میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 3039 پر اس کو حسن کہا ہے۔ قرآن کریم اس کی شرح ہم آگے دیکھیں گے، ابن قیم نے بہت پیاری بات کہی اس پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یعنی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یعنی لالچ کی یا شح کی فرما برداری میں ہلاکت ہے، لیکن جو آدمی اس لالچ سے اپنے آپ کو بچا لے، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود سخت حاجت میں ہوں، ان کی اپنی ضرورت ہے، ان کی اپنی پریشانی ہے، ان کا فقر و فاقہ ہے۔ فقر اور حاجت علماء نے کہا ہے، یہاں خصاصہ کی تفسیر میں علماء نے جو اقوال ذکر کیے ہیں، ابن الجوزی یا دوسرے علماء نے کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہتے ہیں خصاصہ فقر و حاجہ، کہ ان کی اپنا فقر ہے، ان کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار ان کے اندر ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینے کا مزاج ان کے اندر ہے، یہ نیک بندے ہیں۔ اور کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق کے باب میں ذکر کیا کہ جو انسان نفس کی لالچ سے، اس شح سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شح سے بچنا آخرت کی فلاح لاتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی۔ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 9 میں بات اللہ نے کہی، اسی طرح دوسری جگہ پر سورۃ التغابن میں آیت نمبر 16 میں بھی یہی بات آئی ہے، اسی پس منظر میں اللہ نے اس کو کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خیر کے کاموں میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بھلا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ہاں جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، اس کی پیروی کرنے سے بچا لیا گیا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی دو جگہ جہاں اللہ نے بات کہی کہ انسان کی فلاح کا مدار نفس کی لالچ کے پھندے سے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو شح سے بچا وہ ہلاک ہونے سے بچا، جو ہلاک ہونے سے بچا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، اور اس سے بچنے والا آدمی فلاح پانے والا ہے۔ لالچ بہت ساری تباہیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ لالچ ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان ساری مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، جان و مال کا نقصان کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں والفرق ابن قیم کہتے ہیں شح الگ ہے، بخل الگ ہے۔ شح اور بخل کو بعض علماء نے کہا کہ اشد البخل ہے شح، ابن قیم کہتے ہیں نہیں، اور انہی کے بعد کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں شح الگ ہے اور بخل الگ ہے۔ کہتے ہیں والفرق بین الشح والبخل ان الشح هو شدت الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه، کہتے ہیں کہ دیکھو شح کیا ہے، کہتے ہیں شح کسی چیز کی حرص میں، شدید چاہت و لالچ میں
اس چیز کے لیے یعنی اس چیز کی شدید چاہت کرنا، حرص کرنا، والاحفاء فی طلبہ، اور اس کی طلب میں گویا کہ یعنی لپٹ جانا، مقصود سے اس چیز سے لپٹنے کے لیے دوڑ پڑنا، والاحفاء فی طلبہ، والاستقصاء فی تحصیلہ، اور آخری حد تک اس کے پانے کے لیے کوشش کرنا، وجشع النفس علیہ، اور اپنے آپ کو اس کی لالچ میں لگا دینا، وجشع النفس علیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں۔ آخری حد تک پانے کے لیے دوڑے اور اپنے آپ کو پوری طرح مگن کر دے اس چیز کی لالچ میں، اور دل میں بھر کے اس کی لالچ بھری ہوئی ہو، اور گر پڑ کے لپٹ کے کسی طرح سے اس کو پانے کی اس کی دل میں چاہت ہو، اس کی طلب میں کوشش ایسی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لالچ۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی لالچ؟ ایسی لالچ جو اتنا زیادہ آگے نکل جائے انسان، کہتے ہیں اس کو شح کہتے ہیں۔ والبخل، لیکن بخل کیا ہے؟ کہتے ہیں بلکہ اسی میں کہتے ہیں والبخل منع انفاقہ بعد حصولہ وحبہ وامساکہ، کہتے ہیں نا کہ بخل الگ ہے، کہتے ہیں بخل کہتے ہیں والبخل منع انفاقہ بعد حصولہ، لالچ کہتے ہیں، شح کہتے ہیں اس چیز کے پانے کی چاہت، ابھی ملا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بخل اس چیز کے پا لینے کے بعد اس کے خرچ کرنے کو روک رکھنا، نہیں کرتا میں خرچ، مجھے کو چاہیے، اگرچہ اس میں بھی لالچ کا پہلو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ اس کو پا لینے کے بعد آدمی اس کے انفاق یعنی اس کے خرچ سے اس کو روکے رکھے، بعد حصولی وحبہ وامساکہ، اور اس کی یعنی اس کی محبت اور اس کے اپنے پاس جمع کر لینے، اس کو روک رکھ لینے کے بعد اس کے یعنی خرچ کرنے سے رکے رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فَهُوَ شَحِيحٌ قَبْلَ حُصُولِهِ بَخِيلٌ بَعْدَ حُصُولِهِ، ابن قیم کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز جس کی اس کو لالچ ہے، کہتے ہیں اس کے پانے سے پہلے شحیح ہوتا ہے، اور اس کے پانے کے بعد بخیل ہوتا ہے، ملی نہیں، چارہ مل جائے مل جائے مل جائے تو یہ شح ہے، مل گیا نہیں دوں گا نہیں دوں گا یہ بخل ہے۔ تو پانے سے پہلے شح ہوتا ہے اور پا لینے کے بعد بخل جنم لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، حدیث اسی کی تائید کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فالبخل ثمرۃ الشح، یہ بہت جاندار اور بہت پیارا جملہ ہے، بہت ہی علم کی گہرائی اس میں، کہتے ہیں فالبخل ثمرۃ الشح، کہتے ہیں کہ بخل جو ہے یہ شح سے پیدا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، بخل نتیجہ ہے لالچ کا۔ والشح يدعو الى البخل، اور شح لالچ بخل کی طرف دعوت دیتی ہے۔ والشح کامن فی النفس، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، کہتے ہیں شح جو ہے انسان کے نفس میں بسا ہوا ہے، لالچ انسان کے نفس میں بسی ہوئی ہے۔ فمن بخل فقد اطاع شحہ، جس آدمی نے کنجوسی کی، بخل کی، اس نے اپنے شح کی فرما برداری کی، جیسا کہ حدیث میں آیا، اس کی لالچ کا وہ غلام بنا، تو کس نے؟ جس نے بخل کیا وہ اپنی لالچ کا فرما بردار ہے۔ ومن لم يبخل فقد عصى، جس نے بخل نہیں کیا فقد عصى، اس نے اپنی لالچ کی نافرمانی کی۔ فقد عصى شحہ ووقی شرہ، جس نے بخل نہیں کیا اس نے اپنی لالچ کے حکم کا انکار کیا اور اس کے شر سے محفوظ کر دیا گیا۔ کہتے وذالک هو المفلح، یہ آدمی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، فلاح پانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نفس تجھ کو کنجوسی کی ترغیب دے گا، حکم دے گا، اگر نفس کی لالچ کی وجہ سے تو کنجوسی کرے تو نے مانی اس کی بات اور تو کامیاب نہیں ہوا، ہلاک ہو گیا۔ لیکن اب اپنے نفس کی یہ بات تو نے نہیں مانی کہ اس لالچ کی وجہ سے تجھ کو بخل کا حکم دے رہا ہے، تو نے اس کی بات نہیں مانی تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے الوابل الصیب میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور صفحہ نمبر 33 پر بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور وقت بالکل ختم ہو گیا، 40 ہے نا،
5 منٹ ہے. ایک حدیث ہم دیکھ کر انشاءاللہ بات کو ہم آگے کے لیے مؤخر کریں گے. شح ایمان کے منافی ہے، یعنی شح لالچ جو ہے یہ ایمان اور لالچ جمع نہیں ہو سکتے. حرام چیزوں کی چاہت یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے دل میں شح اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کبھی جمع نہیں ہو سکتے. دو میں سے ایک دوسرے کو نقصان کرے گا اور دوسرے کو نکال باہر کرے گا. تو کہتے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں، ایک بندے کے دل میں شح اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. امام النسائی اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7616 اور حدیث صحیح ہے. ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، اور مستقل ان کی کتاب ہے مادئبان جائعان ارسل فی غنم، اس حدیث کی شرح میں مستقل کتاب لکھی ہے ابن رجب نے، جو آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ اگلے درس میں. کہتے ہیں وہ حقیقتہ، شح کس کو کہتے ہیں؟ ابن رجب کہتے ہیں وہ حقیقتہ تشوق النفس الی ما حرم اللہ ومنع منہ. کہتے ہیں شح کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے نفس کا ایسی چیزوں کا شوق رکھنا، ایسی چیزوں کی اشتیاق اس کا رکھنا، چاہت رکھنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ان سے منع کیا ہے. ایسی چیزوں کی چاہت کرنا یہ شح ہے. وَأَلَّا يَقْنَعَ الْإِنسَانُ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مِن مَالٍ أَوْ فَرْجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، اور آدمی قناعت نہ کرے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی ہیں، چاہے وہ مال ہو یا شرمگاہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. نکاح کے معاملے میں، نفس کی چاہت کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے جتنا حلال کیا ہے آدمی اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے بلکہ حرام کی چاہت کرنے لگے. اس کو شح کہتے ہیں. کہتے ہیں فَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا أُبِيحَ لَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی اسی پر اقتصار کر لے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ کر رک جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، مباح کیا ہے، تو یہ مومن ہے، یہ واقعی مومن ہے. وَمَن تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا مُنِعَ مِنْهُ فَهُوَ الشُّحُّ الْمَذْمُومُ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْإِيمَانِ. کہتے ہیں اور جو آدمی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے آگے بڑھ کر حدیں پار کر کے حرام کی چاہت کرنے لگے اور آگے بڑھ جائیں جس سے اللہ نے اس کو منع کیا تھا، یہی وہ شح ہے جس کی مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے. اسی کو برا کہا گیا ہے، اور یہی وہ شح ہے جو ایمان کے برخلاف ہے، ایمان کے منافی ہے، ایمان کے مضاد ہے، ایمان کے برخلاف ہے. تو ایمان انسان کو حدود میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن شح انسان کو ان چیزوں کی چاہت کی تلقین کرتا ہے جو اللہ نے منع کی ہے. پھر کبھی حد اتنی زیادہ پار کر لیتا ہے کہ وہ اپنے لیے حلال کر کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے کہ میرے لیے حلال ہے، یا پھر حلال تو نہیں مانتا لیکن ارتکاب اس کا کرتا ہے، تو کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایمان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ انسان ارتکاب کے ساتھ ساتھ عادت کی وجہ سے پھر اعتقاداً بھی اس کو اپنے لیے حلال کر دیتا ہے، اور یہی اسلام سے خروج کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو استحلال انسان کے لیے کفر کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ وہ خود کفر ہے. تو مجموع رسائل میں ابن رجب نے یہ بات کہی کہ یعنی انسان کا حرام کی چاہت کرنا، حرام لذتوں کی چاہت کرنا یہ شح ہے، اور شح بہت بڑی چیز ہے. اس کے نتیجے میں بخل جنم لیتا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے، اور مزید باتیں دوسری حدیث بھی اس باب میں انشاءاللہ آگے جو حدیث ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں ضرر اور ہلاکت کا سبب ہے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک ضروری اعلان ہے سامعین اکرام کے لیے کہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے پروگرام جو ہے 3:50 پر شروع ہوگا،
یعنی 29 اکتوبر کو اور 5 نومبر کو، یہ 2 ہفتے پروگرام جو ہے انشاءاللہ 3:50 سے شروع ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی وقت کے جی اعتبار سے سعودی وقت کے مطابق 3:50 پر شروع ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. اور انڈیا کا وقت بھی بتا دیں. انڈیا کے وقت کے مطابق 6:20 پر. انڈیا کے وقت کے مطابق 6:20 پر انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.